بعض دفعہ یوں لگتا ہے زندگی جیسے صرف مال و دولت کی وجہ سے ہی خوش و خرم گزر پاتی ہے۔ اس سے بغیر زندگی جیسے بوجھ بن کر رہ جاتی ہے، جس کا ہر پل برباد گزرتا ہے، خزاں رسیدہ پتوں کی طرح نوچ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ زندگی غربت کا شکار ہے اور راندۂ درگاہ سرمایہ داری ہے، مفلسی کی دلدل میں پھنسی ہوئی قسم پرسی کی زنجیروں میں پا باجولاں 100 سال جینے کے بعد بھی مال کی حرص رکھنے والوں کو یوں لگتا ہے چند حال ہی جیے ہیں، لیکن غریب کی زندگی کسی طور بسر ہی نہیں ہوتی۔ غربت آسان راہوں کو کٹھن اور پرخار بنا دیتی ہے، لمحے بھی صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں، عرصہ حیات بہت طویل اور بھاری ہو جاتا ہے، جیسے وقت کی سوئیاں پیچھے مڑ کر رہ گئی ہو۔ زندگی مصائب کا ایک ہولناک سمندر نظر آتی ہے، نگاہیں ہر وقت رنج و الم اور بد نصیبی کے گھٹاٹو اندھیروں کو اس پار دیکھنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ چہرے پر رفتہ رفتہ موت کی زردی گہری ہوتی جاتی ہے، ارمانوں کے ہجوم پر یاس و علم کی اوس پڑتی رہتی ہے، اور زندگی ناکام و تشناکام آرزوؤں کا افسانہ بن کے رہ جاتی ہے۔ اور یوں ایک دن قید حیات پوری ہو جاتی ہے، جیسے ہوا کے جھونکوں سے کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ جاتا ہے۔ وہ زندگی سے اس قدر مایوس کیوں تھا؟ زندگی کیوں اس کے لیے بوجھ بن گئی تھی؟ ابھی تو اس کی جوانی کا آغاز تھا، ابھی اس نے زندگی دیکھی کہاں تھی؟ ابھی تو شجر زندگی پر پہلی بہار نہیں آئی تھی، ابھی تو کوملیں نکلنے کا زمانہ تھا۔ اس کے دل میں امنگیں ہونی چاہیے تھی، آنکھوں میں سنہرے خواب، ہونٹوں پر مسکان، اور دامن امید کے پھولوں سے بھرا ہونا چاہیے تھا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ جام زندگی بھرنے سے پہلے ہی چھلک پڑا؟ کیوں فصل بہاراں پر خزاں رت نے ڈیرے جما لیے؟ وہ کیسی سرسر تھی جو زندگی کے سارے رنگ اڑا کر لے گئی؟ وہ کیسا طوفان تھا جو ارمانوں کا محل کھنڈر بنا کر چلا گیا؟ وہ کیسی باد سموم تھی جو امید کی فاختاؤں کے سارے بچے نکل گئی؟ کیسی طغیانی تھی جس نے ساحل دل پر بنے ہوئے معصوم آرزوؤں کے درودے تباہ کر دیے؟ وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، جوانی کے رنگوں سے بھرپور اس کے جگمگاتے ہوئے چہرے پر حسرتوں کا غلبہ تھا، جیسے کوئی زخم، جیسے کوئی غم اندر ہی اندر گھلا رہا ہو اس کو۔ اس کی افسردہ نگاہیں بار بار اپنے سامنے بکھرے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر لکھے ہوئے ہر لفظ میں اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی، جن کو اس نے کبھی اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھا تھا۔ کاغذ کے یہ ٹکڑے اس ہستی کے زندگی بخش پیغام تھے جن سے بچپن کا ساتھ تھا۔ اس کے لکھے ہوئے ہر لفظ میں، محبت کے موضوع پر لکھی ہر کتاب میں وہ اس کا چہرہ ڈھونڈتا، شام کے بادلوں میں اس کی قامت کا مشاہدہ کرتا، اور آبشاروں کی روانی میں اس کی آواز کا ترنم سنتا، اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس سے بات کرتا، اس کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھتا رہتا، اپنے دل کے درد کی شکایت لے کر اس کے پاس جاتا، اپنی روح کے اسرار اس پر ظاہر کرتا۔ مگر یہ جو کچھ تھا کل تھا، اور کل وہ خواب ہے جو اب ٹوٹ چکا۔ محبت نے دنیا داری کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، پیار اب بیوپار بن چکا ہے، محبت برا شیریں لہجہ زہر آلودہ ہو چکا ہے، اور زندگی بخش الفاظ زہر میں بجھے تیروں کا روپ دھار چکے ہیں۔ وہ خطوط جن کے ہر لفظ سے محبت کا شہد ٹپکتا تھا، اب زہر ہلاہل بن چکے ہیں۔ محبت میں دیے گئے تحفے انگارے بن کر آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ اس کا جگر فرط صدمہ سے شک تھا، مایوسی دل پر پنجے گاڑے ہوئے تھی، پھر بھی اس نے دل کڑا کیا، کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کے پرزے اکٹھے کیے اور بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر آ گئے۔ اس گھر کے آنگن میں ایک چنبیلی کا پودا نظر آیا جو بچپن میں دونوں نے مل کر لگایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاغذ کے پرزوں میں دبی محبت کی یادوں کو اس نے سب کی نظریں بچا کر
उस चमेली के पौधे के साथ गड्ढा खोद कर दबा दिया और उन पर एक बारीक पत्थर रख दिया। अब वो पुरसुकून था, जैसे उसने बहुत बड़ा राज छुपा दिया हो, जैसे बहुत बड़ा खजाना महफूज कर लिया हो। वो एक जज्बे से उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, अपनों की नजरों में कांटा बनकर जीने से बेहतर है हयात को खैर बात कह दिया जाए। उसने एक दिल दोज़ाह भरी और चढ़ पड़ा। उसके चेहरे पर मौत की जर्दी और आंखों में हसरतों की रेत भरी पड़ी थी, और उस रेत में यासो आलम के कैक्टस सांप की तरह फन फैलाए खड़े थे। उस समंदर के किनारे पहुंचा तो आमतौर पर पुररौनक रहने वाला किनारा अभी उसे अपनी जिंदगी की तरह वीरान लगा। उसने पीछे मुड़कर शहर की तरफ देखा, जिसकी खूबसूरती को किसी की नजर लग गई थी। इसको रोशनियों का शहर कहते थे, मगर अब इसकी रोशनियां भांग पड़ती जाती। किसी दुश्मन ने ऐसी चाल चली थी कि अपने भी गैरों से मिलकर इसको तबाह करने पर लगे हुए थे। जाने कैसी हवस की आग भड़क उठी थी जो शहरों का वीरान करने पर तुली हुई थी। उसने एक अलविदाई नजर शहर पर डाली, दिल में अपने घर वालों को याद किया और धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पानी हर कदम गहरे से गहरा होता जा रहा था। उसकी आंखें तो बंद थी, मगर पांव आगे बढ़ते जा रहे थे और समंदर की गहराई रफ्ता रफ्ता उससे निगलती जा रही थी। और इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाता, उससे अचानक किसी ने तो पहुंच गई। उसने बहुत जोर लगाया, लेकिन पकड़ने वाले की गिरफ्त सख्त थी। कोई नामालूम हस्ती उसको पकड़ कर बाहर ले आया। उसने जब आंखें खोली तो एक हथेड़ उम्र मुशेरा था, जिसने इत्तेफाक से उसे देख लिया था। उसने कहा, चाचा, आपने मुझे क्यों बचाया? डूब जाने देते, क्या फर्क पड़ता? बस इस मुल्क पर से गरीब का बोझ हल्का हो जाता। उसके लहजे में बसे दर्द से अजनबी मुशेरे ने अंदाजा लगा लिया था कि उस पर क्या गुजरी होगी और किन हालात की बदौलत वह इस नहज तक पहुंचा होगा। उसने कहा, पुत्र, तुम्हारी जवानी का तो अभी आगाज है। इस उम्र में तो इंसान में बड़ी हिम्मत और हौसला होता है, वो बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर लेता है, और तुम इसी उम्र में हिम्मत हार कर अपनी जान देने पर तुल गए। उसने जख्मी लहजे से कहा, मैंने लाख कोशिश की कि अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं। मैं दर बदर भटका, हर जगह किस्मत आजमाई की, मगर मेरे जिस्म को सिफारिश और रिश्वत के मेडलों से महरूम पाकर ठुकरा दिया गया। मैंने 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करना चाहिए, लेकिन मुझे उससे भी महरूम कर दिया गया। मैंने एक भिखारी की तरह सरमादारों के सामने हाथ फैलाए। उन्होंने मेरी तरफ हकारत से देखा और बजाय मेरे हाथ में कुछ रखने के, बजाय मुझे काम देने के, ये कहकर धत्कार दिया कि ऐसे हट्टे कट्टे को भीख देना जायज नहीं। मैंने मेहनत के पसीने के वह जिंदगी तलब की, वो मुझे न मिली। फिर यूं भी हुआ कि जिसे मैंने दिलो जान से चाहा और राहते जहाँ भी था और मुश्किलों में हौसले का सबब भी, जो बचपन से लेकर आज तक हर गांव हम कदम रहा था, उसने भी मुंह मोड़ लिया। मेरे दामन से मोहब्बत के फूल उठाकर नफरत के कांटे डाल दिए। इस वजह से कि मेरी जिंदगी गुर्बत ज़दा है, उभरस्ती की दलदल में फंसी हुई, कसम रुस्सी की जंजीरों में पाबजोला। मुझे मोहब्बत के नाम पर भी सिवाय धक्कों और महरूमियों के कुछ नहीं मिला। फिर मेरे सामने 2 रास्ते रह गए थे, या तो अपना हक हासिल करने के लिए हाथ से गुजर जाऊं या अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। मगर मैं जानता था कि अब्बा ने मुझे और मेरी बहनों और माँ को रिज़्क़ हलाल से पालने के लिए बड़ी मुश्किलें उठाई हैं। उसने चिलचिलाती धूप में और टटती रातों में काम किया है। वह खुद भूखा रहा है, नंगी चारपाई पर थकन से चूर कर अपने बलता रहा है, लेकिन हमें हमेशा पेट भर कर खिलाया है। हमें हमेशा नर्म बिस्तर पर सुलाया है। बड़े से बड़े कड़े वक्त में भी अब्बा ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने दिया। अपने अब्बा की बनाई हुई इज्जत को दाव पर लगाने का हौसला नहीं हुआ तो तेरे दिल ने पहली राह पर चलना गवारा न किया और दूसरी पर चल पड़ा। उसने इतना कहा और उसकी आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। अजनबी मुछेरे के चेहरे पर अचानक हमदर्दी की जगह सख्ती आ गई। उसने कहा, तुम्हारी तरह हर बुजदिल इसी तरह अपनी बुजदली और कम हिम्मती का इल्जाम किस्मत और जमाने पर रख देता है। जिंदगी में मुश्किलें और कठिनाइयां आते हैं, तुम्हारे बाप की जिंदगी में भी आए होंगे, अगर उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने बुजदली नहीं दिखाई, उसने हिम्मत की, मजदूरी की, तुम सबको पाला, तुम्हें अपनी बसात और ताकतदा को जहाँ तक हो सका पढ़ाया लिखाया। सोचो जरा, अगर तुम्हारी तरह वो भी हिम्मत हार कर
اپنی جان دینے نکل کھڑا ہوتا تو تم لوگوں کا کیا ہوتا؟ اگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اس نے اپنے بارے میں نہیں تم لوگوں کے بارے میں سوچا، اور تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا، حقیقت سے نظریں چرا کر اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یہ سوچے بغیر کہ تمہارے مرنے کے بعد پیچھے جینے والوں کا کیا ہوگا۔ مرنے والا تو مر جاتا ہے، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ تم نے ابھی دکھ دیکھے ہی نہیں، ظلم سہے ہی نہیں، تم نے ابھی طوفانوں کو دیکھا ہی نہیں جو بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ درد کیا ہوتا ہے ان لوگوں سے پوچھتے جو سرحد پار کر کے یہاں آئے تھے۔ بیٹا، جب وقت کے سمندر میں طغیانی آتی ہے تو کیسی تباہی پھیلاتی ہے ان سے پوچھتے، جو لوگ اموات کے سنگلاخ پہاڑ اور خون کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پار کر کے آئے تھے، اس امید پر کہ وہ ایک مضبوط پناہ گاہ میں جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو سکا۔ لٹے پٹے مسافروں کو پھر لوٹ لیا گیا۔ پہلے تو جسم و جہاں گائل تھے، لیکن اب روح تک کے بھی چیتڑے اڑ گئے۔ وہ مایوس تھے، دل برداشتہ تھے، یاس و علم سے چور چور تھے۔ وہ خودکشی کا سوچتے تو جواز بنتا تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کی، کیونکہ ان کی نظریں اس ہستی پر تھیں جو غنی ہے، کسی کی محتاج نہیں، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، مالک و مولا ہے۔ مچھیرا ایک دم خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کا کرب اس کے چہرے پر چھلکنے لگا تھا۔ کچھ دیر خاموش نظروں سے وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا، پھر یوں گویا ہوا جیسے اچانک اسے بولنے کا عزم مل گیا۔ اس نے کہا، محبت کمزوری نہیں طاقت ہے۔ جس کے دل میں محبت جیسا جذبہ کار فرما ہو اسے تو دنیا پتہ کر لینی چاہیے، مگر تم جیسے لوگ اسے اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا ذرہ ہے جو اپنے اندر کئی صحرا لیے ہوئے ہے۔ محبت ایسا قطرہ ہے جس کے اندر کئی کلثم سمائے ہوئے ہیں۔ محبت ایک ایسا نقطہ ہے جس پر جتنا سوچو گے یہ اتنا ہی کھلتا جائے، اور ہر مقام پر ایک نئے روپ میں ملے گا۔ انسان ہر جذبے کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن محبت ایک ایسا جذبہ ہے، ایسا حسار ہے جسے آزادی ناممکن ہے، بلکہ ہمارے تمام جذبے اسی ایک جذبے کی بدولت زندہ ہیں۔ باقی تمام جذبوں کی تہ میں یہی ایک جذبہ محبت کا فرما ہے۔ وہ تمام جذبے اسی ایک جذبہ عظیم کے مختلف روپ ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ پتر، لمحات حیات بہت مختصر ہے، انہیں اس طرح گنوا دینا ٹھیک نہیں۔ کچھ دیر کے لیے گزری ہوئی ناکامیوں کو پس پشت ڈال دو، لرزہ خیز افسانوں کو فراموش کر دو، اپنا خالی دامن امید کے خوابوں سے بھر لو، زندگی کی ویرانی کو محنت کے پھولوں سے سجا دو، اس کی رسی کو کس کر تھام لو۔ زندگی کی کشتی اس ذات کے بھروسے پر جو کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی، مشکلوں کی طغیانیوں میں ڈال دو، کامیابی اور کامرانی ہاتھ جوڑ کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ اور چہرے کے الفاظ نے ناامیدی کے زنگ سے بھرے ہوئے اس کے دل پر ریگ مار کا کام کیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو آنکھیں اشکبار تھی، مگر اب کی بار ان میں ہجوم یاس کی پرچھائیاں نہیں بلکہ امیدوں کی کرنیں چل رہی تھی۔ اس نے مچھیرے کو گلے لگا کر شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اب اس کے پاس ہر طوفان سے ٹکرانے کا عزم اور حوصلہ